ابھی جو ساری یہ آج کی کارروائی ہوئی ہے اس میں پی ایم ایل این نے وقت مانگ لیا، پیپلز پارٹی نے کہا کہ نہیں تمام جماعتوں کے اتفاق سے الیکشن نہیں ہونا چاہیے، پی ٹی آئی کی بھی یہی پلی ہے کہ بھائی جو آئین میں لکھا ہے ویسا ہی ہو۔ پی ایم ایل این نے آپ کا کیا خیال ہے، وقت کیوں مانگا؟ قانونی طور پہ اگر آپ دیکھیں ایک تو سیاسی اینگلنگ ہے، وہ کورٹ کے باہر ہے، لیکن قانونی طور پہ کورٹ کے اندر یہ کہنا کہ ہمیں وقت چاہیے ہے، ہم اس پہ حوالے سے مشاورت کر کے بتائیں گے، اس کا کیا مطلب لگ رہا ہے آپ کو؟ نہیں، اس کا مقصد کچھ بھی نہیں رہا، مقصد اس کا یہی تھا کہ کسی طریقے سے سپریم کورٹ جو ہے وہ کیس ڈیلے کر دے، آگے کر دے۔ اس کا مقصد واحد اس کے کہ وقت ضائع کیا جائے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ اور باقی جو ہے یہ بالکل معاملہ طے تھا۔ میرا مدعا یہ تھا کہ دیکھیے اگر ایک بار آپ نے آئین میں یہ کر دیا کہ سپریم کورٹ کے ذریعے یا کسی بھی وجہ سے الیکشن 90 دن سے آگے جا سکتے ہیں اور 254 آرٹیکل اپلائی ہوتا ہے، پھر کوئی بھی حکومت الیکشن نہیں کروائے گی۔ جو حکومت آئے گی وہ للے تللے کر کے وہ کہے گی جی حالات نہیں ہے، جس سے آپ دیکھیے آرگومنٹس دیکھیے، کہہ رہے ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ 1000 ارب روپیہ وفاقی حکومت ہر مہینے خرچ کرتی ہے، یہ فیڈرل گورنمنٹ کا بجٹ ہے 1000 بلین روپیز، اور ان کے پاس 60 ارب نہیں ہے الیکشن کے لیے دینے کو۔ وہ کہتے ہیں ہمارے پاس سیکیورٹی دینے کے لیے لوگ نہیں ہے۔ پورے پاکستان میں پی ایس ایل کرکٹ میچوں کو دینے کے لیے سیکیورٹی ہے، لیکن الیکشن کرانے کے لیے سیکیورٹی نہیں ہے۔ اور انتظامات کے لیے جی ہمیں فائنانس منسٹری نہیں کہہ رہی، یہ وہ انتہائی بودے قسم کے آرگیومنٹ ہیں کہ اگر ان کو مان لیا جائے تو پھر تو دیکھیں پاکستان میں پارلیمنٹری ڈیموکریسی لیکن فواد صاحب دیکھیں اوور آل یہ تو ریاست کی ذمہ داری ہے الیکشن کرانا۔ وہ پی ایس ایل والا موازنہ مجھے لگتا ہے انفیئر ہے، بیکاز وہ 3 شہروں کے اندر آپ نے کانسنٹریٹڈ چند کلومیٹر کے علاقے میں سیکیورٹی دینی ہے، الیکشن میں تو آپ نے پورے ملک میں سیکیورٹی دینی ہے نا، سو یہ تھوڑا سا انفیئر کمپیرزن ہے۔ ہاؤ ایور میں تھوڑا سا آگے بڑھوں گی، کل کے فیصلے میں آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کیا اس کے بعد ایک امپلیمنٹیشن بینچ بھی بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے؟ کیونکہ نیت کیا ہے الیکشن کروانے کے حوالے سے پی ایم ایل این کی وہ ہم سب کو معلوم ہے، تو پھر کیا ایک باقاعدہ امپلیمنٹیشن بینچ بنائے گی عدالت یا ایک بظاہر ایک ڈائریکشن دی جائے گی؟ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ انفیئر کمپیرزن نہیں ہے، یہ نیت کا اظہار ہے۔ اسی طرح سے پاکستان میں انہوں نے نیشنل اسمبلی میں سارے ریزگنیشنز قبول کیے، ان کے اوپر الیکشن ہو رہے ہیں پورے پاکستان میں، وہاں پہ سیکورٹی بھی دی گئی ہے، وہاں پہ پیسے بھی دیے گئے ہیں، وہاں پہ کسی نے کہا بھی نہیں کہ یہ الیکشن نہیں ہونے چاہیے۔ تمام واقعات آپ دیکھیں، تمام معاملات آپ دیکھیں، آپ کو معلوم ہوگا یہ جو پلیز ہیں یہ ایکچولی صرف الیکشن کو ڈیلے کرنے کا بہانے ہیں اور بہت ہی بےہودہ بہانے ہیں۔ اور انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر جو ادارے انڈیپینڈنٹ ہونے چاہیے جیسے الیکشن کمیشن ہے، آپ ان کے وکیل کو دیکھے تھے آج تو لگتا ہے کہ وہ اٹارنی جنرل آفس میں ملازم ہے، اور جو چیزیں وہ اٹارنی جنرل اس کو بتائی جا رہا ہے وہ اس کو جو ہے وہ آگے کری جا رہا ہے۔ آزاد کوئی اوپینین ہی نہیں ہے حکومت کے اندر۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ سپریم کورٹ کیا کرے گی، سپریم کورٹ صرف ڈیٹ ہی دے گی، اور ڈیٹ دے گی سر، یا یہ کسی کو یہ تعین کرے گی کہ فلاں آفس ہولڈر نے یا فلاں ادارے کے لوگوں نے یہ ڈیٹ دینی ہے، یا وہ خود ڈیٹ اناؤنس کر دیں گے؟ آپ کی کیا ایکسپیکٹیشن ہے؟ نہیں، میرے خیال وہ کسی کو کہیں گے کہ وہ ڈیٹ اناؤنس کر دیں، یا جس طرح سے سپریم کورٹ نے پرویز الہی صاحب کے کیس میں یہ کہا تھا کہ گورنر حلف لے، لیکن اگر گورنر حلف نہیں لیتا تو پھر پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ہے وہ فوری طور پہ چیف منسٹر سے اوتھ لے۔ سو سپریم کورٹ کے ابھی تک جتنے فیصلے آئے ہیں وہ ایسے آئے ہیں کہ جو بڑے ایکشن کے اوپر، ایون قاسم سوری صاحب کی رولنگ میں بھی طے کیا گیا تھا کہ فلانے دن اتنے وقت کے اندر ووٹنگ ہوگی، کام مکمل ہوگا۔ تو آپ کو لگ رہا ہے کچھ اسی قسم کی بہت ہی مائکرو لیول کی انسٹرکشنز آ سکتی ہیں؟ بیکاز آبویسلی انفارچونیٹلی سیاستدان تو خود اب نہیں کر رہے، کوئی نیت دکھا رہے۔ نہیں، ایسے ہی ہے، اور یہ جو سپریم کورٹ میں ہم نے دیکھا ابھی تک وہ اسی طرح کی ہی ڈیٹیلڈ قسم کی ججمنٹ جو ہے وہ دیتے ہیں، ان لائک لاہور ہائی کورٹ جنہوں نے ججمنٹ دے دی اور اینڈ کے اوپر کہہ دیا کہ گورنر سے کنسلٹیشن کر دیں، جس سے ساری ججمنٹ ہی ڈائلیوٹ ہو گئی اور وہ امپلیمنٹ ہی اس کے بعد نہیں ہو سکی، اور وہ ابھی تک آپ عدالتوں میں دھکے کھا رہے ہیں۔ امپلیمنٹیشن بینچ بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے آپ کو، یا لگتا ہے کہ کل کے فیصلے کے بعد ایک اسموتھ سیلنگ ہوگی اس سے آگے، یا کوئی اسموتھ سیلنگ ہونی تو چاہیے؟ ادروائز تو دیکھیں نا، اگر سپریم کورٹ کے آرڈرز بھی نہیں مانے جانے، عدالتوں کے احکامات کو اس طرح سے ہوا میں اڑایا جانا ہے، تو پھر تو پاکستان کا کرائسس بہت بڑا ہو جائے گا۔ یہ کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہے، اور اس کرائسس کو اگر بہت بڑا کرنا ان حالات میں پاکستان کے لیے سمجھتے ہیں کہ بہتر ہے، تو بس پھر
अब क्या किया जा सकता है? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रही हूँ, हम इरफान कादिर साहब की अगर स्टेटमेंट सुनवा सकें जिसके अंदर वो कह रहे हैं, जब उनसे पूछा गया कि डिसीजन आएगा तो उसके बाद क्या ऑप्शंस हैं हुकूमत के पास, क्योंकि इरफान कादिर साहब ऐसे पीएम भी हैं, इसलिए बहरहाल उनकी ये राय हमें लगा कि ये इम्पोर्टेंट है इसके हवाले। ऑर्डर, ये तो एक उन्होंने मफरूजे पे सवाल पूछा ना, लेकिन क्या कोई ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट से आए वो इग्नोर हो सकता है? इरफान कादिर साहब जो हैं वो मेरे बड़े भाई हैं और मेरा बड़ा एहतराम है उनके लिए, लेकिन वो ऐसी बातें कर जाते हैं। उन्होंने पहले भी एक दफा जो है यही सुप्रीम कोर्ट को कहा कि मैं आपके ऑर्डर्स को नहीं मानता। उसके बाद 4 साल उनका जो लाइसेंस था वो सस्पेंड रहा, और मैं आपको बता सकता हूँ कौन सी मिन्नतें हैं जो नहीं कर ली कि खुदा के लिए मेरा लाइसेंस बहाल करें, और बड़ी मुश्किल से उनका लाइसेंस बहाल हुआ। तो अगर हुकूमत इरफान कादिर साहब के मशवरे पे चली तो फिर अल्लाह इस हुकूमत की खैरियत या फिर मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं वो हुकूमत के माइंड के हवाले से वो बात कर गए रवानी के अंदर, बिकॉज नहीं कोई नहीं, वो ऐसे ही करते हैं, वो हमेशा इस तरह की बात करते हैं, फिर बाद में बड़ा भुगतना पड़ता है बाकियों को भी। वो तो यूसुफ रजा गिलानी साहब को भी उन्होंने मरवा दिया था, तो वो तकरीबन इस तरह की बात अगर करेंगे भी, मुझे नहीं उम्मीद हुकूमत जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे, किसी की जरूरत नहीं है सुप्रीम कोर्ट के फैसले को। और फिर आपने देख ही लिया बार एसोसिएशंस में जो रिजल्ट्स आए, आपने लाहौर का रिजल्ट देखा है, इस्लामाबाद देखा है, रावलपिंडी देखा है, जिस किस्म के रिजल्ट्स आए हैं उसमें वकीलों ने भी अपनी ओपिनियन जो है वो दे दी है। सही। तो अगर इसको मामले को बिगाड़ने की कोशिश की गई तो क्राइसिस और बढ़ेगा। फैसला कंट्रोवर्शियल हो सकता है, यानी कि उसके इर्द गिर्द एक सियासी कंट्रोवर्सी क्रिएट की जा सकती है। लेट मी वेरी प्रिसाइज, क्योंकि अभी तक जो गुज़श्ता 3-4 दिनों में हमने देखा जिस तरह से अदालत के अंदर भी एक वाज़ेह तकसीम जो कि नजर आ रही है, ये भी एक बड़ी ही एक पब्लिकली अनप्रेसिडेंटेड सा मामला है। सो आपको लगता है कि फैसला एक दफा आ जाएगा तो सबकी रूह को सुकून होगा, या उसके इर्द गिर्द और कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की या जनरेट करने की गुंजाइश है अभी तक की जो सारी प्रोसीडिंग्स हुई हैं उसकी बेसिस पे? कल और आज जो हुकूमत के मौक़िफ़ रहे हैं वो तो काफी हद तक जो है वो नॉन कंट्रोवर्शियल ही रहे हैं, और जो 4 जजेस जिन्होंने खुद को रिक्यूज किया खुद को बेंच से अलहदा करने में, उसके बाद किसी के पास कोई जवाब बचा नहीं कि वो बेंच के ऊपर कोई एतराज करे या उस तरह कोई जो है कोई ऐसी बात करे। सो वो तो मेरा ख्याल है कि मामला काफी हद तक हल हो गया है। लेकिन जब इलेक्शन डेट अगर सुप्रीम कोर्ट अनाउंस करती है या कहती है कि फलाने ने करनी है, उसके ऊपर हुकूमत को जो एक तकलीफ अगर होती है और वो कहते हैं कि हम इलेक्शन कराने को फिर तैयार नहीं है, तो फिर जाहिर है कि उससे फिर एक बदमजगी तो पैदा होगी। लेकिन हुकूमत ने भी ये खुल के मौक़िफ़ तो नहीं दिया कि वो इलेक्शन नहीं करवाना। लेकिन उन्होंने हर तरीके से अपनी नीयत जाहिर तो कर दी ना, डेट ना देने से लेकर वजारत दिफा कह रही है हम नहीं करा सकते, वजारत खजाना कह रही है हमारे पास पैसे नहीं है, मतलब और कैसे वो स्टैम्प पेपर पे लिख के आपको दिखा दें कि भाई हम जो है इलेक्शन नहीं कराना चाहते, और किस तरह बताएं वो कर नहीं सकते ना। आर्टिकल 220 आपके सामने है, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज जो है वो बाउंड है इलेक्शन कमीशन को हर तरह असिस्ट करने की, और अगर वो इलेक्शन कमीशन जो है उनसे काम नहीं लेता और अपने इस तरह से वो अपने इंतजामात नहीं करता, तो फिर सुप्रीम कोर्ट कैन मूव फॉर द रिमूवल ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और